السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. آج کے اس تاریخ ساز اجلاس میں اسٹیج پر موجود آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے عہدیداران و ذمہ داران، دیگر علماء اکرام، دانشوران ملت، مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں اور جماعتوں کے سربراہان، سامنے بیٹھے ہوئے معزز سامعین، خواتین اور خاص طریقے پر نوجوان دوستوں، آپ نے مجھ سے پیش رو فاضل مقررین سے اوقاف کے سلسلے میں اور وقف ایکٹ کے سلسلے میں بہت سی باتیں سماعت کروانی. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے موسم کی خرابی کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو کر توحید و رسالت کے متوالوں نے اور اورنگ آباد کے جانوں نے یہ ثبوت فراہم کیا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تحریک پر وہ وقت کی جائیدادوں کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک اپنی قربانی پیش کر سکتے ہیں. الحمدللہ یہ ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع اور اپنی قیادت کی بات سننے کے لیے بےتابی سے یہاں موجود یہ تمام حضرات اس بات کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں کہ مستقبل میں انشاءاللہ تعالی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو تحریک شروع کی ہے وہ کامیابی اس کے قدم چومے گی اور ہم اس وقت ایکٹ کو رد کرانے میں انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گے. میں آپ سے نوجوانوں دو تین باتیں کہہ کر کے گزرتا ہوں. وقت کم ہے، میری باتوں کو آپ پیغام کے طور پر لیجیے گا اور محسوس کیجیے گا کہ یہ قیادت آپ سے کچھ کہنے کے لیے آئی تھی. پہلی بات یاد رکھیے کہ یہ ملک آپ کا ہے. آپ اس کے نمبر 2 کے شہری نہیں ہیں، آپ نمبر 1 کے شہری ہیں اور آپ شہری ہی نہیں ہیں بلکہ آپ اس ملک کے وارث بھی ہیں. سمجھ لیا؟ آپ اس ملک کے وارث بھی ہیں. آپ کے کندھوں پر بڑی ذمہ داری ہے. یہ ملک غلط سمت میں چل پڑا ہے. یہ ملک فرقہ واریت کا لبادہ اوڑھ کر ایک بربادی کے راستے پر لے جانے کی کوشش فرقہ پرستوں نے شروع کر دی ہے. ہمارے آپ کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے. مسئلہ اوقاف کی جائیداد کا نہیں ہے سر. ابھی آپ نے سنا ہوگا دستور کے تحفظ کا مسئلہ ہے، ملک میں امن و امان کا مسئلہ ہے، غریبوں اور کمزوروں کے حقوق کے تحفظ کا مسئلہ ہے، ہمارے ملی مذہبی اسلامی تشخص اور وجود کا مسئلہ ہے. اگر ہم نے اس لڑائی کو نہیں چھوڑ دیا تو مستقبل میں ہم کو بڑا نقصان ہوگا. اس لیے یہ لڑائی ہمیں بہت ہی متحد ہو کر سنجیدہ فکر کے ساتھ آگے تک لڑنی ہے. میں نوجوانوں تم سے ایک بات کہہ کر کے اپنی بات جلدی سے ختم کروں گا کہ تم دو کام کرنا. ایک تو وقف ایکٹ کے سلسلے میں اس کا ہر پہلو سے جائزہ لے کر اس کی خرابیوں کو جو تم تک پہنچایا گیا ہے وہ لے کر کے جانا اور برادران وطن یعنی اپنے غیر مسلم دوستوں کو یہ بتانا کہ یہ لڑائی کسی غیر مسلم سے نہیں ہے، یہ لڑائی کسی دوسرے مذہب کے لوگوں سے نہیں ہے، یہ لڑائی ہماری حکومت ہند سے ہے. ہم اس سے مطالبہ کر رہے ہیں. اس لیے ہم تمام برادران وطن سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر اس ملک میں وقت کے بہانے اور وقت کے ذریعے سے اس ایکٹ کو بچانے کے ذریعے سے اس ملک کے دستور کو بچانے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر کے لڑائی کریں.
یہ بات آپ کو اپنے دوستوں کو جا کر کے بتانی ہوگی۔ اور جہاں تک سوال اس کا ہے کہ بار بار ہم یہ دہراتے رہے، تو دنیا کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری پشت پر ایک لمبی تاریخ ہے۔ ہم آسمانی ہدایت کے امین ہیں، ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں، ہم اسلام کے سپاہی ہیں۔ یہ وقت تو بار بار آئے گا اور چلا جائے گا۔ ہم نے نہ معلوم تاریخ کے کتنے نشیب و فراز دیکھے ہیں، ہم نے کتنی پستی اور بلندی دیکھی ہے۔ ہم بار بار پست ہوتے ہیں اور بار بار اچھل کر بلندی پر پہنچتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ملک کو اور اس ملک کے ماحول کو تبدیل کر کے رہیں گے، اور اس طرح کریں گے کہ دنیا کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تمہارے سارے چیلنجز ہمیں پوری طرح سے قبول ہے، اور ہم بھی یہ ثابت کریں گے کہ خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں اور طارق کبھی مودوں کے قدم لیتے ہیں، اور ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ یہ ثابت کریں گے کہ موقع آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے بزرگوں نے تحریک شروع کر دی ہے، پرامن تحریک ہے، اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بزرگوں نے رمضان کے مہینے میں جنتر منتر پر دھرنا دے کر پورے ملک میں تحریک کو کھڑا کر دیا ہے۔ تحریک چل پڑی ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہر روز ہمارے کارروائی کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک نیا انقلاب برپا ہوگا اس کے ذریعے سے اس ملک میں۔ ہم غریبوں کمزوروں کے حقوق کے تحفظ بھی اسی کے ذریعے سے کریں گے۔ آپ تیار رہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی دی ہوئی گائیڈ لائن سے آگے بڑھ کر کوئی کام مت کیجیے گا۔ امن کے ساتھ تحریک چلائیے، خلوص کے ساتھ تحریک چلائیے، چہرے مسلسل کے لیے تیار رہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں کبھی کبھی نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اسی خاک سے، اسی زمین سے ابھرتے چلو، بڑھو دلیرو، اندھیروں سے جنگ کرتے چلو، سسکتی رات کا سانچہ پگھلنے والا ہے اور سحر قریب ہے، سورج نکلنے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار آپ میرے ساتھ، میں چونکہ بورڈ کا ذمہ دار ہوں، جیسے حضرت مولانا عمرین صاحب تھے، میرے ساتھ نعرہ لگائیے کہ ہندوستان میں لائے ہوئے اس وقف ایکٹ کو مسترد کیا جائے، اس کو واپس لیا جائے، وقف ترمیمی قانون کو واپس لو، واپس لو، وقف ترمیمی قانون کو واپس لو، واپس لو۔ ایسے نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیے، وقف ترمیمی بل کو، وقف ترمیمی بل کو، وقف ترمیمی بل کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امن و امان میں رکھے، اور اس تحریک کو بلندیوں تک لے جانے کے لیے ہمیں اور آپ کو پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔